آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بہترین تعلیم حاصل کر لوں، اس کے بعد میرے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، اس کے بعد میری زندگی آسان گزرے۔ نظام قدرت ہے اور تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، اور عقل مند بھی یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جس شخص نے 20 سال کی عمر میں تعلیم حاصل نہیں کی، 20 سال کی عمر میں، سمجھو کہ وہ تعلیم سے فارغ ہو گیا۔ اگر اس بندے نے 30 کے بعد 35 سال کے درمیان میں آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، یہ نظام قدرت۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جن کے والدین یا گاڈ گفٹڈ ہیں یا قدرت نے ان کو جتنی کشتی بہت بڑی دولت دی ہے، مگر ایسے کبھی نہیں ہوا ہے۔ عام میڈیا کا جو عام لوگ ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام رکھا ہے کہ اس کے پاس 30 31 32 33 34 35 36 سال تک اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کو اس پیسے کو مخصوص انداز میں مخصوص جگہوں پہ خرچ کرنے کا سلیقہ بھی ہو، ورنہ وہ اس سے بھی چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور نظام قدرت ہے کہ اس کو میچورڈ عمر، ویسے تو انگریزی کے اسٹیجز آف لائف کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ نظام قدرت ہے کہ جتنا انسان دائیں بائیں سے سیکھتا ہے اس میں اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب آپ جب مختلف لوگوں کے سے ملتے ہیں یا ان کے پاس ان کے وہاں جاتے ہیں تو آپ ان سے انسپائر نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، میں کہاں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہوں، کیا میں دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں، کیا میں کسی اور سرمستی میں ہوں، کیا میں کسی اور مشغلہ میں پھنس گیا ہوں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو دیکھ کر اپنی مرضی کے مطابق میانہ روی اڈاپٹ کریں اور آپ کے پاس پیسہ آئے گا، کیونکہ یہ نظامی قدرت ہے، پیسہ آئے گا۔ اب اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو آپ کی جیب میں ہے، وہ گھوڑا جس کا لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ بیکار ہیں، یوز لیس۔ اس کے بعد پھر جب آپ 50 کے نزدیک پہنچتے ہیں تو آپ کی نیند آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، مختلف بیماریاں بھی آتی ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اس وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ اس وقت اگر آپ کو خدا یاد نہ آیا، آپ نے نمازیں برقرار نہ رکھی، اپنے نماز کو صحیح طریقے صحیح انداز میں، جیسے قرآن میں ہے کہ ہر چیز کو صحیح تولو، تولنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کو پکڑ کے تولیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کریں تو اس میں سبحان ربی الاعلیٰ اور بیچ میں گیپ دے کے پھر کہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر گیپ دے کے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی آپ نے نماز کو صحیح تول کے آگے بھیجا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن اور حدیث اور دوسرے سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے تمام اعمال اس دنیا میں سامنے آئیں گے۔ اب اگر ہمارے کمزور لاغر قسم کی نمازیں وہاں ہوں گی تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ تو دیکھنے والے میرے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہر نماز کو دل کے ساتھ ادا کریں اور دنیا کا ہر کام دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کسی چیز کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کو ناکامی نصیب ہوگی، آپ بد دل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جب آپ مایوس ہوں گے، جب اور یقینی بات ہے کہ مایوسی بھی زندگی میں آتی رہے گی، مگر اس میں یہ ہے کہ قرآن بڑا کلیئر کہتا ہے کہ کبھی کبھی میں آپ کو آزمانے کے لیے مایوس بھی کر دیتا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ وہ یہ کہ یہ بھی فرمان ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو سکون دینے سے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کمال، اللہ کا ذکر میں یہ کمال ہے کہ آپ چلتے پھرتے کام کرتے وقت بھی درود شریف، قل هو اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو آپ ان کے مزے زندگی میں آپ کو ملتے رہیں گے۔ اب پروردگار سے یہ ہمیشہ صبح سویرے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار میری زندگی میں آسانی عطا فرمائے، تو آپ انجوائے کریں گے، ادروائز بہت مشکل ہے۔
جتنی نوجوان نسل ہے میں آج تک دیکھ رہا ہوں، ہم پریشان نہیں ہیں مگر وہ پریشان ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے وہ بہت زیادہ لالچی مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دن دگنی رات چگنی میں کسی طریقے سے میرے پاس دولت آ جائے، دولت ایسی نہیں آئے گی، اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ جس طرح ایک پھل کے لیے ایک وقت چاہیے، اسی طرح ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور وہ اس متعلقہ وقت میں ہی دولت اور آسائشیں اس کو مل جاتی ہیں۔ گھر مل جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، گاڑی خرید لیتا ہے، دنیا کی اور آسائشیں بھی خرید لیتا ہے، مگر اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ 60 کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو خدا یاد آتا ہے، قبر یاد آتی ہے، حساب کتاب یاد آ جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ جب آپ کا تھم نادرہ میں جاتا ہے تو وہاں آپ کا تم علران کہتا ہے کہ شخص کا یہ نام ہے، اس علاقے سے اس کا واسطہ ہے۔ آپ کو ابھی تک یہ عقل نہیں آئی کہ یہی ہاتھ یہی تم جب وہاں جائے گا تو آپ کی پہچان نہیں ہوگی۔ آپ کا یقینی بات ہے کہ آپ وہاں بھی انہی تھموں پہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جواب آپ دیں گے۔